أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندر صلوات. یہ اتفاق ہے کہ گزشتہ 2 شبوں سے مسلسل ایصال ثواب کے عنوان سے مجلسیں ہو رہی ہیں، اور ان مجلسوں میں یہ فقیر اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہا ہے. میں نے گزارش کی کہ آیت بے پناہ ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، کسی انسانی ذہن کی تخلیق یہ کلام نہیں ہے. انسانی ذہن اور قلم کی تخلیق جو کلام ہوتا ہے، اس میں بھی نہ جانے کتنی تہیں ہوتی ہیں. یہ تو اس کا کلام ہے جو انسان کا بھی خالق ہے، زمان و مکان کا بھی خالق ہے، اور کلام کا بھی خالق ہے. خالق کلام کا کلام ہے. اس کی گہرائیاں کتنی ہوں گی. لیکن آج اس آیت پر یہ گویا فی الوقت آخری بیان ہوگا. کل سے امام حسین اور مقاصد قرآن کے عنوان سے گفتگو ہوگی. حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور مقاصد قرآن. اگرچہ یہ تمام گفتگویں کسی نہ کسی سطح پر ایک دوسرے سے مربوط ہو جاتی ہیں، متداخل ہوتی ہیں، لیکن بہرحال یہ عنوان ایک مستقل عنوان ہے. اور آج جو گفتگو ہے وہ گویا گزشتہ 2 شبوں کی گفتگوؤں کا تتمہ ہے. میں نے عرض کیا تھا قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے رنگوں کا تذکرہ کیا ہے. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اس مرتبہ رنگوں کا تذکرہ لے کر کیا بیٹھ گئے، لیکن میں کیا طے کر بیٹھ گیا جب قرآن مجید میں تذکرہ موجود ہے اور اہتمام کے ساتھ موجود ہے. نہ صرف یہ کہ کلی عنوان سے یہ تذکرہ ہے کہ اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہوگا. یہاں بہت گفتگو کی ضرورت ہے. کون سا ہے اللہ کا رنگ اور کون سا نہیں ہے اللہ کا رنگ. گفتگو کا محل ہے یا نہیں؟ اس کی تشریح
ضروری ہے یا نہیں؟ قرآنی فقرہ ہے، کیا قیامت کی بلاغت ہے اس میں؟ دنیا کے تمام سمندروں کی گہرائیاں اکٹھا ہو جائیں تب بھی کلام خالق کی گہرائیاں اس سے نہیں اندازہ کیا جا سکتا، اس پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ گلاب کا جو رنگ ہے یہ کیا کسی غیر خدا نے خلق کیا ہے؟ اور یہ سرسوں کے جو زرد زرد پھول ہوتے ہیں یہ رنگ کیا کسی اور خدا نے خلق کیا ہے؟ خود گلاب کی کتنی قسمیں ہیں، نسرین کا رنگ، نسترن کا رنگ، گل داؤدی کا رنگ، یہ تمام جتنے رنگ ہیں مختلف ہیں، گل عباسی، گل داؤدی۔ ایک زمانے میں بچوں کے لیے کہہ دوں ایک جملہ، اپنے اس تعلق سے کچھ کہنا نہیں، ایک زمانے میں جب میں طالب علم تھا تو مجھے یہ شوق پیدا ہوا جنون کی حد تک کہ جتنے قسم کے پھول ہیں میرے صحن میں ہونے چاہیے، تاکہ صرف یہ نہ ہو کہ کتابوں میں پڑھتے ہیں، دیکھیں تو صحیح کہ وہ کیا ہیں، رنگ کیسا ہے، بو کیسی ہے، شکل کیسی ہے، اس کا حجم کیا ہے، اس کی لطافت کیسی ہے، براہ راست تجربہ کروں۔ چنانچہ قمہی میں میرے مکان میں یہاں تک کہ شعروں میں گل نرگس کا بڑا تذکرہ آتا ہے اور اس کی آنکھوں سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اب مجھے جستجو ہوئی کہ گل نرگس تلاش کر کے وہ بھی لائیں اپنے صحن میں رکھیں، یہ سب کیا میں نے۔ یہ اس لیے بھی ذکر کر رہا ہوں کہ بچے یاد رکھیں، اتنا لحاظ کریں کہ اگر کوئی بات میں ممبر سے کہتا ہوں تو بے تحقیق نہیں کہتا ہوں۔ میری طالب علمانہ کیفیت کچھ اور ہے، کتابیں پڑھتا ہوں، استادوں سے سیکھتا ہوں، پھر فیلڈ اسٹڈی کرتا ہوں، جا کے دیکھتا ہوں حقیقت میں کیا ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ 3 مرحلے ہیں، عبارت پڑھنا، عبارت کے اندر جو معانی مفاہیم ہیں استاد سے سیکھنا، اور اس کے بعد خود حقیقت تک پہنچنا۔ اگر یہ ریاضت آپ لوگ سیکھ لیں تو قرآن مجید کی ہر آیت کا وہ لطف حاصل ہوگا کہ جسے آپ لفظوں میں بیان نہ کر سکیں گے، اور ان منازل تک پہنچیں گے۔ اگر آپ نے آیت پڑھی انما ولیکم اللہ ورسولہ تو صرف آیت کی تفسیر پوچھ کے خاموش نہیں ہو جائیں گے جب تک ولی خدا تک پہنچ نہ جائیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ بہرحال تو ایک تو یہ عرض کروں کہ ایک جگہ کلی اعتبار سے ذکر ہو گیا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ دیکھیے رنگ کا تعلق انسان کے مختلف جذبات کے اظہار سے مختلف رنگوں کا براہ راست تعلق ہے۔ اس کا تجربہ آپ کو ہوگا، اس کی تشریح کی غالباً ضرورت نہیں ہے، اور دو جانبہ تعلق ہے۔ کبھی آپ کے اندر جذبات ہوتے ہیں اور ان کے اظہار کے لیے خارج میں دیکھیے کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ آنکھوں سے دکھا نہیں سکتے، اپنے جذبات۔ کسی سے محبت ہوتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے، کسی کی مدد کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ جذبہ دکھا سکتے ہیں کسی کو؟ آپ کے دل میں ہے، آپ کے وجود میں ہے، آپ کے نفس میں ہے، آپ کے سینے میں ہے، آپ دکھا نہیں سکتے۔ اور جب چیز ایسی ہو جو ان آنکھوں سے دکھائی نہ دیتی ہو، دیکھی نہ جا سکتی ہو، تو ضروری ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کا وسیلہ اختیار کیا جائے، ذریعہ اختیار کیا جائے، مظاہر اختیار کیے جائیں کہ وہ چیز قابل رؤیت ہو جائے۔ چیز آپ کی ہے، آپ کے جذبات ہیں، آپ جذبات دکھا نہیں سکتے جب تک کہ اپنے وجود کے خارج میں کچھ چیزوں کو مظہر نہ بنائیں۔ مظہر احساسات آپ کے ہیں،
ان احساسات میں کتنی شدت ہے یا کتنی لطافت ہے، اس کا آپ کسی کو آنکھوں سے نہیں دکھا سکتے. یا آپ کے حواس خمسہ نہ آنکھوں سے دکھا سکتے ہیں اور نہ کسی اور حادثے سے محسوس کرا سکتے ہیں. تو یہاں ضرورت ہوتی ہے مظاہر کی. اب سوچنا پڑتا ہے کہ اگر ہم خوش ہیں تو خوشی کا اگر لفظوں میں اظہار نہیں ہو سکتا تو رنگوں میں کس رنگ سے اظہار کریں. اگر غم میں مبتلا ہیں اور جو شدت غم ہے، جو کیفیت غم ہے، اس کا ہم لفظوں میں بھی اظہار نہیں کر سکتے، تو کس رنگ کو اختیار کریں کہ اس کا اظہار ہو جائے. دیکھیے بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جو لفظوں میں بھی قابل بیان نہیں ہوتی ہیں. دو لفظیں ہیں، دو لفظوں کی ایک انگریزی ترکیب ہے جو میرے دل دماغ پہ چھائی ہوئی ہے ایک عرصے سے. جیسے اردو میں حضرت میر انیس علیہ الرحمہ اور حضرت مرزا دبیر وائے کے مرثیہ گو گزرے اور بہت سے مرثیہ گو گزرے. یہیں اسی کراچی میں سید آل رضا مرحوم، جوش ملی آبادی، علامہ نسیم امروہوی اور بہت سے مرثیہ گو ہیں. خدا ان سب کے درجات بلند سب کے نام لینا اور پوری فہرست پیش کرنا آسان نہیں ہے، اہم سے اہم نام چھوٹ جاتے ہیں. یہ دنیا کے بڑے شعراء میں انہیں سمجھتا ہوں. لیکن انگریزی زبان میں ایک شاعر ایسا ہے جسے مرثیہ نگاری اور نوحہ نگاری اور جسے مصور غم کہا جا سکتا ہے، اور وہ ہے لارڈ ٹینیسن. اس کی ایک ترکیب ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ انارٹیکولیبل گریف، وہ غم جو لفظوں میں بھی کسی طرح ادا نہ ہو سکے، بیان نہ ہو سکے. یہ ترکیب اس وقت ذہن میں آئی تھی جب خبر ملی تھی رہبر شہید کی شہادت کی. اتنا بڑا غم تھا کہ جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. تو بعض چیزیں ہوتی ہیں جو بیان نہیں کر سکتے کسی نہ کسی صورت سے، لیکن بیان بھی کرنا ہے. تو کن کن چیزوں کا وسیلہ لے سکتے ہیں؟ رنگ. بہت سی چیزیں جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی وہ صرف آپ کے چہرے کے رنگ کے تغیر سے بیان ہو جاتی ہے. اور ہمارے یہاں اس لیے اپنے جذبات پہ بھی قابو رکھنا چاہیے، زبان پہ بھی قابو رکھنا چاہیے، اور اپنے چہرے کے رنگ کو بھی اپنے اختیار میں رکھنے کی ریاضت کرنا چاہیے. میں جوانوں کو کس مشکل منزل پہ لے آتا ہوں. کیسی ریاضت چاہیے؟ ریاضت اپنے نفس پر اتنا قابو ہو کہ جہاں جس چیز کا اظہار ہو سکتا ہو، جائز ہو، وہیں اس کا اظہار ہو، اور جہاں جس چیز کا اظہار نہیں کرنا ہے وہاں نہ زبان سے اظہار ہو، نہ رنگ رخ سے اظہار ہو. اگر نفس پر یہ قدرت حاصل ہے تو انسان ایک مرد عابد کہلاتا ہے. عبادت کی منزل اور عبودیت کی منزل و کمال کوئی معمولی نہیں ہے. دیکھیے شاخ در شاخ باتیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہیں. بہرحال تو خوشی کا اب میں اس کے یعنی دونوں رخ ہیں. کبھی آپ کے اندر جذبات ہیں، ان جذبات کو ظاہر کرنے کے لیے آپ رنگ کا سہارا لیتے ہیں. کبھی کوئی رنگ سامنے آتا ہے اور اس رنگ کو دیکھ کر آپ کے اندر مخصوص جذبات اور احساسات پیدا ہوتے ہیں.
اب اس کی سند بھی میں کہیں اور سے نہیں قرآن مجید سے عرض کر دوں. ایک صلوات پڑھیے محمد. سورہ بقرہ ہی میں قوم یہود کا وہ مکالمہ کہ جو جناب موسیٰ سے ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان سے کہیے کہ ایک گائے ذبح کریں، اور کیا کیا ضد کی ہے اور کیا کیا سوالات کیے ہیں. اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا. اے کلیم خدا، اے نبی خدا، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے وہ بتائیں مجھے، بیان کرے خدا، یبین لنا ما لونھا، کہ اس گائے کا رنگ کیا ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین. وہ ایسی گائے ہے کہ جو زرد رنگ کی ہے، وہ رنگ بھی شوخ ہے، اور ایسا شوخ ہے کہ جسے دیکھ کے دلوں میں مسرت پیدا ہوتی ہے. اب یہ لفظیں میری نہیں ہیں، یہ قرآن مجید کی لفظیں ہیں. خدا فرما رہا ہے انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین. اس کا رنگ جو ہے وہ دیکھنے والوں کے دل کو خوشی عطا کرتا ہے. تو آپ کو سند مل گئی کہ یہ رنگ کا اثر بھی ہوتا ہے آپ پر، اور آپ اپنے تاثرات کا اظہار بھی رنگوں سے کرتے ہیں. اچھا، جس طرح رنگوں سے ہوتا ہے، کبھی کبھی تو تاثرات اتنے ہوتے ہیں کہ رنگ دیکھا، جذبات و احساسات بیدار ہوئے، اور ایسے بیدار ہوئے کہ منہ کا ذائقہ بھی بدل گیا. ان سب چیزوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہے. قرآن مجید نے رنگ کا بھی تذکرہ کیا ہے اور ذائقے کا بھی تذکرہ کیا ہے. ایصال ثواب کی مجلس ہے، میں تو یاد دلا دوں آپ سب کو یہ فقرہ قرآن کا تو یاد ہوگا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہم جب کسی سے غیظ و غضب میں کہتے ہیں کہ میاں ہم مزہ چکھا دیں گے، تو اس میں نگیٹو کنوٹیشن ہوتا ہے، اس میں منفی تاثر ہوتا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ پروردگار جب کہہ رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت تو وہاں منفی تاثر ہو. اور ہمارے ہاں یہ ہر نفس پر منحصر ہے کہ وہ نفس خدا سے کیسا رشتہ رکھتا ہے. ہر نفس اللہ سبحانہ و تعالی سے کس طرح کا رشتہ رکھتا ہے. آپ رشتہ شیریں رکھیں گے تو موت شیریں ہوگی، آپ کا رشتہ تلخ ہوگا تو موت کا مزہ بھی تلخ ہو جائے گا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. آپ نے اپنا رشتہ خدا سے کیسا بنا کے رکھا ہے تو موت کا مزہ بھی ویسے ہی ہوگا. اچھا، اتفاق آ گئی یہ بات تو ذکر کر کے آگے بڑھوں کہ یہ فقرہ کل نفس ذائقۃ الموت یہ قرآن مجید میں 3 مرتبہ آیا ہے، اور تینوں مرتبہ اس کے بعد جو عبارت ہے وہ قابل غور ہے. مثلا یہ کہ سورہ مبارکہ عنکبوت میں یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. بس آیت تمام ہو گئی. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور پھر اس کے بعد تم ہمارے پاس پلٹ کر آؤ گے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سادہ سا مضمون ہے؟ اس پوری عبارت میں سب سے زیادہ غور طلب کون سا فقرہ ہے، کون سا کلمہ ہے، کون سا لفظ ہے؟ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اور آج میرے ذہن میں مضامین چلے آ رہے ہیں.
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر لفظ اس کا اہم ہے آیت کا، لیکن سب سے کلیدی لفظ کیا ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے اس وقت میں جس کی طرف ثم الینا ترجعون. لوگ خود موت کو سمجھتے ہیں کہ یہ رجوع ہے خدا کی طرف. کہہ رہے کل نفس ذائقۃ الموت، تم میں سے ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور پھر اس کے بعد تمہیں اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے. یہ اور پھر کیوں آیا، ثم کیوں آیا؟ میم اور میم پہ ایک تشدید ہے. یہ دو حرف کا کلمہ یہ کیوں آ گیا؟ اس کے کیا معنی ہے؟ اس میں کتنی معنویت ہے؟ اس میں زمان اور مکان کی تفسیر اور لا زمانیت اور لا مکانیت کے مقام تک پہنچنے کی تعبیر کیا چھپی ہوئی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں آسان ہے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر؟ بھئی یہ دنیا جو ہے یہ زمانی و مکانی دنیا ہے. موت کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ زمان و مکان سے آزاد ہو گئے. یہ ثم جو آیا ہے، ثم تراخی کے لیے آتا ہے، عطف اور تراخی، یعنی کوئی کام ہو گیا اور دوسرا کام اب اس کے بعد ہونا ہے. بعدیت کا مفہوم موجود ہے. پہلی مجلس اگر مدینۃ العلم کی یاد ہو تو میں نے عرض کیا تھا مولا علی نے فرمایا ہے میں ہر مومن اور منافق کو نظر آؤں گا اس کے مرنے سے پہلے. خدا فرما رہا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اس کے بعد خدا تک پہنچنا ہے. پہلے علی سے ملو گے، اس کے بعد خدا سے. اور ایک مومن کے لیے موت کی جمالیات اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی کہ موت سے پہلے علی ملے، موت کے بعد خدا. صلوات پڑھ دیں محمد والے. ایک کلمہ ہے ثم. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. یہ آیت ہے سورہ مبارک ہے عنکبوت میں. سورہ مبارک عنکبوت خود بے پناہ سورہ ہے. ممکن ہوا تو عشرے میں مقاصد قرآن کے ضمن میں شاید اس کا بیان آ جائے. دوسری مرتبہ یہ آیت، یہ فقرہ آیا ہے، اتفاق سے ترتیب بالکل برعکس چل رہی ہے. سب سے پہلے تو سورہ آل عمران میں ہے، اس کے بعد سورہ انبیاء میں، پھر سورہ عنکبوت میں. میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کی آیت پڑھ دی. پھر سورہ انبیاء میں ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تم کو دشواریوں سے اور آسانیوں سے آزمائش میں ڈالیں گے اور تمہیں اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے. یعنی اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے یہ تو یقینی ہے، مگر اس سے پہلے دونوں طرح کے امتحان ہوں گے. آسانیوں سے بھی یہ امتحان لیا جائے گا اور دشواریوں سے بھی. تو جو زندگی میں دشواریاں آتی ہیں ان سے مومن کی طبیعت میں ناگواری نہیں آنی چاہیے. یہ صبر و شجاعت کا درس لے کے اٹھیے گا. آج جو بھی زندگی میں دشواری آئے، اگر وہ آپ کی اپنی خطا کا نتیجہ نہ ہو، اگر آپ کی اپنی ہماری اپنی جہالت، ہماری اپنی خطا اگر اس کا نتیجہ نہ ہو اور زندگی میں دشواری آ جائے تو سجدہ شکر کیجئے. اور اس وقت اگر سجدہ شکر کرنے کی توفیق مل جائے
تو اسی سجدے میں اسرار کھلیں گے کہ معصومین مصیبت کی انتہاؤں میں سجدے کیوں کیا کرتے تھے. تمام معصوم. تیسرا مقام سورہ مبارک آل عمران میں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. غالباً اسی طرح کے الفاظ ہیں. مضمون آیت یہ مضمون آیت کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم اپنا پورا پورا اجر روز قیامت پاؤ گے. توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن. اور تم میں سے زحزحہ کلمہ طور مجہول میں ہے، پیسیو وائس میں ہے. طور معروف میں ہوتا، ایکٹیو وائس میں ہوتا تو ہوتا زحزحہ. یہ ہے زحزحہ. جو اس دن جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. ادخلا یہاں بھی طور مجہول. سمجھو کہ وہ کامیاب ہو گیا. فقط فاز، وہ کامیاب ہوا. غور کرنے والا ذہن سوچے گا کہ طور مجہول یہاں استعمال کیوں ہوا. اس کے معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے بل پر، اپنے دم پر، اپنے حسن عمل کے صلے میں جنت میں داخل ہونے کے لائق ہو جائے یا جہنم کی آگ میں داخل ہونے سے بچ جائے جب تک کہ لطف الہی شامل حال نہ ہو. امام مبین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بلند تر سلوات. اور لطف الہی کی شکل میں آتا ہے. آپ کسی سے لطف سے پیش آتے ہیں تو لطف تو اندر غیب ہے. ابھی گفتگو ہو رہی تھی، آپ اپنے جذبات دکھا سکتے ہیں کسی کو جب تک کہ کوئی مظہر نہ ہو. توجہ ہے. آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو جب ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ گلدستہ پیش کرتے ہیں. کسی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو گلدستے کے علاوہ آپ اپنے عزیز و اقربا سے بھی اس کا تعارف کراتے ہیں. آپ کسی کے ساتھ لطف سے پیش آتے ہیں تو کچھ اسے ہدیہ دیتے ہیں. آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کو اس کی مشکلوں میں جا کے مدد کرتے ہیں. اللہ خود نظر نہیں آتا اور نظر نہیں آ سکتا. اللہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتا. آپ تو نظر آتے ہیں. آپ کو دیکھا جاتا ہے، تولا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، آپریٹ کیا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے. آپ کے ساتھ تو سب کچھ ہوتا ہے. آپ کے جذبات نظر نہیں آ سکتے. وہ ذات باری تعالی جو مجرد ہے، ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے، غیب الغیب ہے، وہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتی. تو اس کا لطف، اس کا کرم، اس کی عنایت، اس کے صفات کہاں ان آنکھوں سے نظر آ سکتے ہیں؟ اب اگر اس کا لطف نظر آئے گا اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنے لطف سے تمہیں جنت میں داخل کریں گے یا جہنم سے بچائیں گے، تو یقیناً وہ لطف یا محمد کی شفاعت کی شکل میں آئے یا علی اور آل علی کی شفاعت کی شکل میں سامنے آئے. صلوات پڑھیں محمد والے. اللہ خود تو نظر نہیں آ سکتا. ہمارا مکتب اور اکثریت کا علماء اسلام میں سے مکتب یہی ہے. کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں نعوذ باللہ خدا، اب کیا کہوں، کہتے ہیں کہ
خوش طبعی بھی اچھی چیز ہے. ہم بعض ایسے لوگوں سے مناظرے کرتے پھرتے ہیں جو نبی کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں. ارے ہم ایسوں کو بھی جانتے ہیں جو خدا کو بھی اپنا ہی جیسا سمجھتے ہیں. اور اسی لیے غالباً اردو کے ایک مفکر شاعر، وہ بہت عظیم المرتبہ شاعر جن کے مرثیے بھی بہت بلند پایا ہیں، علامہ جمیل مظہری مرحوم و مغفور کا یہ مطلع بہت فکر انگیز ہے کہ صفات بخشے، مکان بخشے، جگہ جگہ ایک حرم بنایا. مسجد ہے یا عبادت خانے؟ صفات بخشے، مکان بخشے، جگہ جگہ ایک حرم بنایا. ہماری صورت گری نے آخر خدا کو بھی ایک صنم بنایا. اللہ کے اسماء و صفات کی ایسی تفسیریں لکھی گئیں اور بیان کی گئیں کہ اللہ جو ہے وہ، اور بعض حضرات تو باقاعدہ بحث کرتے ہیں نہیں اللہ ہم ہی جیسا ہے، اس کا چہرہ ہے ماشاءاللہ خوبصورت، نہایت حسین سراہی دار، چاندی کی طرح چمکتی ہوئی گردن ہے، سینہ ہے، پورا 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 خاکہ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہے لوگوں نے اپنی کتاب میں. کرسی پہ تشریف فرما ہے، کرسی سے اترتا ہے اور کرسی پہ چڑھتا ہے. یہ سب کتابوں میں ہے. وہ ایک تھوڑے سے لوگ ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں مجسمہ، اللہ کو جسم عطا کرنے والے. ہم منزہہ میں سے ہیں، یعنی ہم تنزیہ کرتے ہیں. اللہ منزہ ہے، ہم تنزیہ کرتے ہیں. وہ جسم و جسمانیات، مادہ و مادیات، زمان و زمانیات، مکان و مکانیات سے مبرہ اور منزہ ہے. ہر وہ صفت اور خصوصیت جو مخلوق میں پائی جاتی ہے، خدا اس صفت و خصوصیت سے بے نیاز ہے. اور اسی لیے یہیں ایک جملہ کہہ دوں، پھر آئے گا یہ انشاءاللہ کسی بیان میں تفصیل سے، کہ یہ لوگ خدا کو بھی ایک زمانی اور مکانی حقیقت سمجھتے ہیں، اس کو زمان و مکان دیتے ہیں. مکان بطور خاص مکان، عرش و کرسی الہی کا ایک مکانی تصور ہے ان کے پاس. میں کہتا ہوں یہ بتائیے مکان کا خالق کون ہے؟ جوان ذہانتوں کے لیے بس ایک جملے میں پوری بحث میں نے سمیٹ دی. خالق کون ہے مکان کا؟ خالق کون ہے زمان کا؟ زمان کا خالق اللہ ہے اور مکان کا خالق بھی اللہ ہے. تو اللہ پہلے ہوگا، زمان و مکان بعد میں ہوگا نا. خالق پہلے ہوگا، مخلوق بعد میں ہوگی. یہ بالکل سیدھی بات ہے نا. اور ذرا سا مطلب یہ کہ بالکل محسوس مثال دے دوں. باپ اور بیٹا، باپ پہلے ہوگا نا. خدا نخواستہ کوئی ایسا خاندان ہو جہاں باپ بیٹے دونوں برابر کے نظر آ رہے ہیں. اب میں کچھ اور نہیں کہہ سکتا، ڈھونڈیے گا تو تاریخ میں ایسے شاید خاندان مل جائیں. تھے ایسے لئیم لوگ، شقی لوگ، منحوس لوگ، نجس لوگ، مشرک، کافر، منافق. اب اتنی باتیں ایسی کہہ دی سخت تلخ کہ آپ بھولیں گے نہیں. اور میں بعض باتیں اسی لیے کہتا ہوں کہ بھولیں نہیں. باپ پہلے ہوگا، بیٹا بعد میں ہوگا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ صاحب آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں اپنے گھر میں رہتا ہوں اپنے بیٹے کے ساتھ. یہ تب ہے نا. اب بیٹے کی ولادت سے پہلے کہاں رہتے تھے؟ میں بیٹے کے ساتھ رہتا تھا. یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن. اللہ ہے مکان کا خالق، اللہ ہے زمان کا خالق. دیکھیے علم کلام کی بحث اتنی سادہ اور آسان کر کے آپ کے سامنے رکھ دی میں نے کہ جو مکتب نہ گیا ہو، مدرسے نہ گیا ہو، وہ بھی سمجھ جائے گا. تو اللہ کو کسی بھی مکان میں محدود سمجھنا اور زمان میں محدود سمجھنا ممکن نہیں ہے. اپنی عقل کا مذاق اڑانا ہے. میں اکثر کہتا ہوں جب اس طرح کی بحثیں لوگ کرتے ہیں کہ اپنا احترام کیجئے، اپنا،
اور اپنی عقل کا احترام کیجیے. احترم نفسک، اپنے نفس کا احترام کیجیے. اللہ نے عقل دی ہے، آپ اپنے کو کیوں مجنون ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ زمان کا خالق خدا، مکان کا خالق خدا ہے، تو وہ زمان و مکان میں محدود نہیں ہو سکتا. بات کہاں سے کہاں پہنچ؟ جب خدا محدود نہیں ہو سکتا، خدا لا زمانی ہے، لا مکانی ہے اور ناقابل رؤیت بصری ہے، تو پھر اس کے تمام الطاف، اس کے تمام عنایات اس کے کسی مظہر کے ذریعے سے پہنچیں گے، اور انہی مظاہر کو ہم محمد اور آل محمد سمجھتے ہیں. ان کو مظہر حق سمجھنا توحید حق صمدی کا اعتراف ہے، نہ کہ شرک. کاش یاد رہ جائے اور پہنچ جائے ان حضرات تک جو اس نقطے کو سمجھنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں. انہیں مظاہر الطاف الہیہ، واسطہ فیض الہی سمجھنا توحید حق صمدی کا اعتراف ہے. انشاءاللہ یہ گفتگو بعد میں ہوگی اس سیمینار میں جو طے ہو چکا ہے کہ نہج البلاغہ اور بیان توحید کے عنوان سے اسی کراچی میں انشاءاللہ منعقد ہوگا. بہرحال وقت آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، گفتگو ادھوری رہی جا رہی ہے. جب تک کہ لطف الہی شامل حال نہ ہو، اس وقت تک کوئی نہ جہنم سے بچ سکتا ہے اور نہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے. تو یہ تمام وہ آیتیں تھیں جس میں ذائقے کا تذکرہ تھا. کل نفس ذائقۃ الموت. زندگی اور موت کے ذائقے سے ہٹ کے زندگی اور موت کے رنگوں کی بات ہو رہی تھی. اس میں نے عرض کیا کہ سفید رنگ محمد اور آل محمد علیہ السلام کو بھی بہت پسند ہے. سفید رنگ سچائی، صداقت، پاک دامنی اس کی علامت ہے، اور اسی لیے عموماً سفید رنگ مستحب ہے. اور جب آپ اس دنیا سے آخری سفر کرتے ہیں تو مستحب ہے کہ کفن کا رنگ سفید ہو. تو سفید رنگ بہت اچھا رنگ ہے. اس کے بعد دوسرا رنگ جو اہل بیت کو پسند تھا وہ سبز رنگ تھا. سبز رنگ حیات کا رنگ ہے، حیات کے نمایاں ترین رنگوں میں سے رنگ ہے. آپ جب بہار آتی ہے تو دیکھتے ہیں صحرا کا رنگ بہار آنے سے پہلے پھیکا پھیکا زرد رنگ ہوتا ہے. شوخ زرد رنگ ہو تو دل کو مسرت بخشتا ہے، بجھا بھجا رنگ ہو تو دل کو ملول کرتا ہے. یہ صحراؤں کا زرد بجھا بجھا رنگ یہ سبز ہو جاتا ہے، سبززار مرغزار. اور سورہ مبارک دہر میں اہل بہشت کے لباس کی تعریف جہاں ہے وہاں سبز رنگ کا خاص طور سے ذکر ہے. اور پھر ہے سرخ رنگ. سرخ رنگ کے بھی اپنے انداز ہیں. میں بس 2 جملے کہہ کے آگے بڑھوں. رنگوں کا تذکرہ ہے. حضور کے لباس میں مختلف چیزوں کے مختلف رنگ تھے، اس کا خاص طور سے تذکرہ ہے. تذکرہ ہے شمائل کی کتابوں میں. حضور کے عمامے کے مختلف رنگ تھے، کل بھی تذکرہ آیا تھا. ایک سفید رنگ، ایک سیاہ رنگ. کہتے ہیں آپ کے پاس ایک ایسا بھی عمامہ تھا جس کا رنگ ہلکا گلابی تھا، اس رنگ کا نام سحاب تھا. حضور کی ایک خصوصیت تھی، اپنی ہر چیز کا نام رکھ دیتے تھے. ہر چیز کا ایک خاص نام، پراپر نیم، خاص نام رکھ دیتے تھے. ہم عمامہ اب سفید رنگ کا بھی ہو تو عمامہ، اور زرد بھی ہو تو عمامہ، اور سفید بھی ہو تو عمامہ ہے نا. حضور کے جتنے عمامے کے پارچے تھے ہر ایک کا الگ الگ نام تھا. حضور کی جو سواریاں تھیں الگ الگ نام تھا. حضور کی جو تلواریں تھیں الگ الگ نام تھا. تیزی سے کہہ کے آگے بڑھوں. یہ جو آپ کا عمامہ تھا
ایک زرد رنگ کا یا ہلکے گلابی رنگ کا. اس کا نام تھا سحاب. اور یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ، یہ کون سا عمامہ تھا؟ یہ وہی عمامہ تھا جو میدان غدیر میں مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر مبارک پر آپ نے اپنے دست مبارک سے باندھا تھا. وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے اور بہت سی چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں اور طے کرنا مشکل ہو رہا ہے کیا عرض کروں اور کیا چھوڑ دوں. ایک روایت ہے اور ایک الزام ہم پر ایک الزام یہ ہے کہ یہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ علی بادلوں میں رہتے ہیں، کیونکہ سحاب کو، ابر کو بھی سحاب کہتے ہیں نا، بادل کو سحاب کہتے ہیں. اجا صبا ایک خاص ہوا ہے نا جسے صبا کہتے ہیں. کبھی کسی انسان کا نام بھی صبا دیکھا ہے یا نہیں؟ یہ صبا اکبر آبادی مشہور شاعر تھے نہیں تھے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں عام، لیکن جب وہی لفظ خاص کر دیا جائے تو وہ کسی خاص شے کا نام بن جاتا ہے. ہم نہیں کہتے کہ علی بادلوں میں رہتے ہیں. یہ ایک واقعہ ہے، پیغمبر نے مولا کائنات کے سر مبارک پر اپنا وہ عمامہ رکھا تھا جس کا نام تھا سحاب، اور جب علی آتے تھے وہ عمامہ پہن کر تو رسول خوش ہو کے کہتے تھے دیکھو علی سحاب میں آ رہے ہیں. علی سحاب میں آ رہے ہیں، یعنی علی وہ عمامہ پہن کے آ رہے ہیں جو میں نے عطا کیا ہے. اس کا یہ ترجمہ نہ کیجیے گا کہ علی بادل میں آ رہے ہیں. ویسے اگر گھرے ہوئے بادلوں میں دم گھٹنے لگے تو علی کو پکارو، وہاں بھی علی آ جائیں گے. بے شک آئیں گے مدد کے لیے. ارے سمندر کی تہوں میں پکارو تو آئیں گے، بے قرار فضاؤں میں پکارو تو آئیں گے، کائنات کے کسی گوشے سے پکارو یا علی، علی وہاں آئیں گے. مگر یہ جو روایت ہے اس میں معنی سمجھ لیجئے. خود رسول فخر سے کہتے تھے، مسرت سے، خوشی سے، دیکھو علی صحاب میں آ رہے ہیں. یہ ایک گویا یاد دلانے کا بھی انداز رہا ہوگا. بھول نہ جانا کہ میں نے علی کے سر پہ عمامہ رکھا، بھول نہ جانا کہ یہ میرا عمامہ ہے جو میں نے علی کے سر پہ رکھا تھا. خود سے سر پہ کسی فضیلت کی پگڑی کو نہ باندھ لینا، میری عطا کو یاد رکھنا. دیکھو علی صحاب میں آ رہے ہیں. صلوات پڑھ دیں. رنگوں کی بات کہاں سے کہاں تک پہنچی. آپ اہل ولائیں ایک جملے میں طبیعتیں منقلب ہوں گی. عمامے کا گلابی رنگ تھا جسے دیکھ کے رسول خوش ہوتے تھے. اور یہ صحیح السند حدیثیں ہیں جو میں جن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. حضور کو جبرائیل نے لا کے ایک مٹھی خاک عطا کی تھی جس کا رنگ سرخ تھا، جسے دیکھ کے رسول بے پناہ گریہ کیا کرتے تھے. اس مجلس تمام ہو گئی. شرم کریں، غیرت سے کام لیں، اپنی عقل کا احترام کریں.
اپنے نفس کا احترام کریں، انسانیت کا اور اسلامیت کا احترام کریں۔ ہمیں حسین پر گریہ کرنے سے روکتے ہیں، ہم سے آقا حسین پر گریہ کرنے کا جواز پوچھتے ہیں، ہم سے سندیں مانگتے ہیں۔ ایک مجموعہ ہے احادیث کا، پورا مجموعہ جو صحیح السند حدیثیں ہیں، اور جن میں بعض حدیثوں کی سندوں میں جہاں کوئی ایک ایسا راوی ہے کہ جس کے بارے میں اقوال مختلف ہیں، ان حدیثوں کی پشت پناہی کے لیے، ان کی تائید کے لیے دوسرے شواہد موجود ہیں۔ اور ان حدیثوں کو کس نے صحیح لکھا ہے یہ میں بتا دوں۔ پہلے 20ویں صدی میں ایک ایسے عالم گزرے ہیں عالم اسلام میں، امت اسلامیہ میں، کہ جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، علم حدیث میں یہ امیر المؤمنین ہے، یعنی ان کا اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ علامہ البانی، محدث البانی، مشہور نام، اور یہ القاب کئی حضرات کو پہلے بھی دیا جا چکا، ابن حجر عسقلانی اور دوسرے۔ تو خود ابن حجر عسقلانی شرح صحیح بخاری، حافظ نیشاپوری یعنی حاکم، حافظ حاکم نیشاپوری، انہوں نے مستدرک میں، مستدرک کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ مستدرک کے معنی یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا تکملہ ہے، یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے مصنفین و مؤلفین نے جو انتخاب کا معیار مقرر کیا تھا، اسی معیار پر جو حدیثیں صحیح ہیں اور اس کتاب میں نہیں آ سکیں اس کو جمع کیا گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ ہے مستدرک حاکم، حاکم نیشاپوری۔ حاکم نیشاپوری نے کہا صحیح ہے، محدث البانی نے کہا صحیح ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی نے کہا صحیح ہے۔ یہ تین ہی نام کافی ہیں، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنے ہیں جو کہتے ہیں صحیح ہے۔ کیا صحیح ہے؟ بس اب اس سے زیادہ علمی بحث کرنی ہو مکتب و مدرسے و کتب خانے میں جائیے گا، اب تو ہمیں گریہ کرنا ہے۔ کیا صحیح ہے؟ ایک روایت تو جناب ام سلمہ سے ہے، اور ایک روایت جناب امیر المومنین سے، خود علی علیہ السلام فرماتے ہیں دخلت ذات یوم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں ایک دن رسول کی خدمت میں بارگاہ نبوی میں پہنچا تو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، بے پناہ آنسو، عیناہ تفیضان، ان کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ابل رہے تھے آنسو، گویا ریش مبارک تر تھی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کو کسی نے اذیت پہنچائی، کسی نے غضبناک کیا ہے آپ کو؟ کہا نہیں، ابھی میرے پاس سے جبرائیل اٹھ کے گئے، اور جبرائیل نے یہ بتایا کہ میرا بیٹا حسین فرات کے ساحل پر قتل کیا جائے گا۔ ابھی حسین قتل نہیں ہوئے ہیں، رسول قتل حسین کا ذکر جبرائیل کی زبان سے سن کر گریہ فرمانے، وہ بھی کتنا گریہ؟ کہتے ہیں ہمارے دل میں غم ہے، آپ کو کیا معلوم؟ نہیں، دل میں غم ہونا کافی نہیں ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا لازمی ہے۔ اگر سنت رسول پہ عمل کرنا ہے، اگر سیرت رسول پہ عمل کرنا ہے، اگر مودت رسول کا حق ادا کرنا ہے، اگر قرآن مجید پر عمل کرنا ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہوں اور بے پناہ جاری ہوں۔ عیناہ تفیضان، رسول کی آنکھیں ابل رہی تھیں، آنسو ابل رہے تھے، جاری تھے آنسو۔ آپ نے فرمایا ابھی جبرائیل گئے ہیں میرے پاس سے، اور وہ یہ خبر دے رہے تھے کہ میرا حسین فرات کے ساحل پر قتل کیا جائے گا، اور خود یہ حدیث کا فقرہ ہے، فرمایا کہ اور پوچھا مجھ سے جبرائیل نے کہ کیا آپ مقتل حسین کی خاک کو دیکھنا چاہیں گے؟
حسین کی قتل گاہ کی خاک جبرائیل لائے جو سرخ رنگ کی تھی، اور جب سے میں نے اس خاک کا استشمام کیا ہے، اس کی خوشبو سونگھی ہے، دل بے قرار ہے۔ یہ ہے رسول۔ خاک کربلا میں ایک خاص خوشبو ہے۔ یہ روایت امیر المومنین سے ہے، اور جناب ام سلمہ سے جو روایت ہے بس اس پر گفتگو تمام کر دوں گا۔ جناب ام سلمہ فرماتی یہ ہے حضور کا رونا، عزادارو محرم کا چاند آج نمودار ہو چکا ہے، آج سے عیش و عشرت و تزئین و تحسین کا اہتمام نہ کرنا۔ بھئی یہ کیفیت رہے کہ دنیا دیکھ کے سمجھ جائے یہ وہ ہیں جو رسول کو پرسہ دینے والے ہیں، یہ وہ ہیں جو رسول کے غم میں شرکت کرنے والے ہیں، یہ کیفیت رہے۔ اور رسول نے کیسے کیسے غم منایا ہے بس گفتگو تمام۔ نہ جانے کتنے ہمارے رسموں پہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، ارے یہ بتاؤ اس روایت کو ذرا سن لو، صحیح السند ہے یہ روایت، ائمہ حدیث نے صحیح قرار دی ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، کسی اور نے نہیں، زوجہ پیغمبر، شریک حیات پیغمبر ام سلمہ نے کہا میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، آپ کی زلفوں پر اور ریش مبارک پر خاک تھی۔ ارے اگر ہم زمین سے مٹھی مٹھی خاک اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالیں تب بھی حق عزاداری ادا نہ ہوگا۔ رسول اللہ کی زلفیں خاک آلود ہیں، محاسن خاک آلود ہیں۔ میں نے پوچھا، جناب ام سلمہ فرماتی ہے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کس کیفیت میں ہیں آپ؟ کہا کہ شہدت قتل الحسین آنفا، ابھی ابھی میں حسین کو قتل ہوتا ہوا دیکھ کر آ رہا ہوں۔ ابھی ابھی میں نے حسین کو مقتل میں دیکھا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، دوسری روایت میں یہ ہے جو ہمارے یہاں کتابوں میں موجود ہے کہ جناب ام سلمہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یا جناب ابن عباس نے پوچھا جب وہاں خواب میں اسی کیفیت میں، یا رسول اللہ یہ کیا کیفیت ہے؟ جناب ام سلمہ سے کہا ہے کہ میں نے قتل حسین کو دیکھا ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، اگر تمہارا کوئی بچہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے کیا کیفیت ہوگی تمہاری؟ ارے رسول کہہ رہے میں نے اپنی آنکھوں سے حسین کو ذبح ہوتا ہوا دیکھا۔ اور ابن عباس کے خواب میں آگے فرمایا، جب ابن عباس نے پوچھا یہ کس حالت میں دیکھ رہے ہیں؟ کہا میں ابھی حسین کی اور حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں کی قبریں بنا رہا تھا، ان کی قبریں تیار کر رہا تھا، اس لیے یہ زلفوں پر خاک ہے، میری داڑھی پہ، میری محاسن پہ خاک ہے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگار علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ معبود ہمیں اپنے حبیب کبریا سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں حق محبت و مودت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تمام مسلمین جہان کو ولایت علی ابن ابی طالب پہ متحد فرما۔ پروردگار معبود دنیا سے ہر طرح کی جنگ اور بے چینیوں کو دور فرما۔ پروردگار ہمارے تمام معاشروں سے غربت کو، جہالت کو مٹا دے۔ پروردگار رہبر شہید کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار رہبر فعلی رہبر زندہ سید مجتبی خامنئی کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔